السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بول رہا ہوں قمر سہروردی، آپ دیکھ رہے ہیں لرن اکاؤنٹنگ۔ آج ہم چیپٹر 3 سٹارٹ کریں گے، جس میں اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف ڈیفیکٹیو گڈس اینڈ ڈیفیکٹیو مٹیریلس، یا جو ہمارے لاسز ہو جاتے ہیں، نارمل لاس ہے یا اب نارمل لاس ہے، ان کو کیسے ہم نے اکاؤنٹ فار کرنا ہے، یہ ہے۔ سکریپ اور ویسٹ، یہ ہوتا کیا ہے؟ سکریپ اور ویسٹ ایکچولی یہ ہے کہ جو چیز ہماری خراب ہو گئی، کرسی ٹوٹ گئی یا کوئی بھی چیز جو سکریپ ہو گیا، وہ اپنی یا تو وہ مٹیریل ہی خراب ہو گیا، مطلب جیسے فیبرک پڑا ہوا تھا، اس پہ کوئی پانی شانی لگ گیا، اس میں داغ لگ گئے ہیں، اب وہ ہمارا یوز نہیں ہو سکتا گارمنٹس بنانے میں، یا بنے ہوئے گارمنٹس جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، تو بنانے میں پرابلم آ گئی ہے، یا جیسے کوئی چیز جو ہے وہ کاٹنی تھی وہ غلط کٹ گئی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک بہت مہنگا فیبرک تھا، تو وہ مہنگا فیبرک جو ہے وہ ہم نے غلط کاٹ دیا، وہ کہہ لیں کہ وہ لاکھوں کا تھا، تو یہ غلطی سے کٹ گیا۔ اب اس کا بنے گا کیا، وہ اس کو ہم نے بک کیسے کرنا ہے؟ تو اوریجنل جو اس کی ویلیو تھی، اس سے اس کی سکریپ کی ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے بک کیسے کرنا ہے؟ تو جو یہ خراب چیزیں ہیں، سپائلڈ گوڈز ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ بالکل سکریپ ہو گئی ہیں یا بالکل سپائل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جی ویسے وہ فرض کریں فیبرک جو ہے وہ 500 550 روپے میٹر تھا، اب وہ جائے گا 50 روپے میٹر، 30 روپے میٹر، ٹھیک ہے۔ ایک سکریپ ہوتا ہے، جیسے ہم اگر پینٹیں بناتے ہیں تو وہ کٹی ہوئی ٹاکیاں ہیں، وہ بھی تول کے بک جاتی ہیں۔ ایک ہے کہ چیز کسی طرح سے ڈیفیکٹیو ہو گئی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ غلط کٹنگ سے خراب ہو گیا ہے، یا اس پہ کوئی پانی شانی پڑ گیا ہے، یا کوئی اس طرح سے، تو وہ سکریپ کر دیا ہم نے۔ تو ایک ہے سکریپ کر دینا، ایک ہے کہ ایک چیز بن ہی غلط گئی ہے، اس کو ادھیڑیں گے، دوبارہ بنائیں گے تو وہ پینٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی چیز یہ ہو سکتی ہے، ہم گارمنٹس کی مثال لے رہے ہیں، تو یہ دو کانسیپٹ جو ہیں یہ کلیئر ہونے چاہیے کہ سکریپ کیا چیز ہے اور ڈیفیکٹیو یا امپرفیکٹ گوڈس جو ہیں وہ کیا چیز ہیں۔ اب اس کے جو لاسز ہیں، پروڈکشن لاسز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ 4 مختلف وجوہات ہیں موٹی موٹی سی۔ ان میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہیرنٹ فیچر آف مٹیریلز، جیسے پٹرول ہے تو پٹرول کچھ نہ کچھ ایویپوریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے 100 لیٹر لیا ہے تو چلو 2 لیٹر ہی ایویپوریٹ ہو جائے، تو ایویپوریٹ تو ہو جائے گا نا، تو آپ کے پاس تو 98 لیٹر رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ انہیرنٹ فیچرز جو ہیں مٹیریل کے، اس کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ فیبرکس آتے ہیں جو بڑے بڑے شرنک ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمارا لاس ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب پہلے وہ فرض کریں اگر 74 انچ ویڈتھ میں تھا، اب وہ 70 انچ میں رہ گیا، تو 4 انچ جو ہے وہ ہمارا پر رننگ میٹر لاس ہو گیا۔ تو یہ انہیرنٹ جو ہے فیچر آف مٹیریل، یہ ایک لاس ہے۔ تو یہ تو عموماً ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پہلے سے ہی کیلکولیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ تو 72 یا 70 انچ وڈتھ میں رہ جانا ہے، تو یہ ہمارا جو ہے ایکچولی اتنے میٹر لگے گا یا لگتا ہے، تو ہم نے اسی حساب سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، تو وہ ایک خاص جاب جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے لیے وہ چلا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نارمل مینوفیکچرنگ کنڈیشنز میں مطلب وہ ویسٹ ہونا ہی ہوتا ہے، جیسے اب ہم فیبرک کٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ٹرمنگ جو ہے وہ نکلتی ہے، ٹاکیاں سی جو بن جاتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ 2 طرح سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ جی اب ہم نے جو ایک پینٹ بنانی ہے اس میں 1.5 میٹر لگنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض فیبرکس جو ہیں وہ شرنک کرتے ہیں ویڈتھ وائز، کہہ لیں کہ 5%، 3%، اور بعض فیبرک جو ہیں وہ 16% تک شرنک کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم بنا رہے ہیں پینٹ، تو اس میں
جو ہمارا فیبرک استعمال ہو رہا ہے وہ 16% والے میں زیادہ استعمال ہونا ہے. تو یہ ایک نارمل مینوفیکچرنگ کنڈیشن ہے. تو اس میں جب ہم ٹریٹ کریں گے تو اس میں یہ سم ٹائم جو ہے یہ جاب میں ہم کرتے ہیں جب ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جو ہمارا کہہ لیں پہلے سے پتہ تھا کہ جی شرنکیج یہ بھی نکلے گی, تو ہم نے اسی پہ بیس کیا ہوا ہے, اسی حساب سے اس کی کاسٹنگ کی ہوئی ہے. اور سم ٹائم جو ہے یہ ہم جیسے کوئی ہم کہتے ہیں کہ جی 100 پینٹیں بنائیں گے تو 2-3 تو خراب نکلیں گی ہی. ٹھیک ہے نا, وہ جو 2-3 خراب نکلیں گی ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ والی جو ہیں یہ ایک نارمل مینوفیکچرنگ پروسیس یا کنڈیشنز میں یہ لاس ہونا ہی ہونا ہے. تو وہ جو 2-3 نکلیں گی اس کو ہم سم ٹائم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم ایف او ایچ میں یا اس خاص جاب کو نہیں کرتے, اوورآل جو ہے وہ کر دیتے ہیں, ایک کہہ لیں کہ ٹریٹ کر دیتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس کو ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کس قسم کی ٹرانزیکشنز کو کہاں کرنا چاہیے. یہ یعنی جاب کو بھی ہو سکتا ہے اور ڈائریکٹ پروفٹ اینڈ لاس کو بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں وہ ورکنگ والے کا قصور نہیں ہے, وہ پروڈکشن والا اس کو کم زیادہ نہیں کر سکتا. یہ ایک نارمل پروڈکشن ہے. اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ڈائنگ یونٹ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈائز جو کیمیکلز ہیں وہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں, تو دیٹ از نارمل. تو اب کتنا ایکچولی پروڈکشن میں استعمال ہوا, کتنا گر گیا یا کتنا جو ہے وہ لیکیج ہو گئی یا ایویپوریٹ ہو گیا, وہ پھر اوورآل پروفٹ اینڈ لاس کو کر دیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ کسٹمرز ایک جو لاس ہوتا ہے وہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے, جیسے ہماری پینٹوں میں وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایگزیکٹ یہ چیز چاہیے. اس میں یہ کٹی پھٹی سی جو پینٹیں آتی ہیں اس میں اب باہر کے ملکوں میں اور بہت ساری جدید فیکٹریز میں تو وہ لیزر سے کاٹتے ہیں, تو اس سے تو وہ ایگزیکٹلی 100 پینٹیں ہیں 100 کی 100 ایک جیسی بن جائیں گی, کیونکہ لیزر نے کیا, روبوٹ نے کام کیا. تو جب وہ مینولی کرتے ہیں تو یہ چھریاں لگانے والی جو ریتی ہے اس کے ساتھ اس کو جب کریں گے تو کبھی خراب بھی ہوگا. تو اب کسی کا اگر اس طرح کا آرڈر ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم بی گریڈ کی ریشو جو ہے وہ ایکسٹرا ڈال دیں گے کہ جی اس میں نارمل اگر ہمارا 3% بی گریڈ آتا ہے تو اس میں ہمارا 10% آنا ہے. تو جو وہ 7% زیادہ آ رہا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزیکٹ کسٹمرز ریکوائرمنٹ کی وجہ سے آ رہا ہے, اس وجہ سے وہ ہم اس کی جاب پہ اس کسٹمر کی کاسٹ میں وہ زیادہ ڈال دیتے ہیں. اب نارمل فیکٹرز جو ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ چوری ہو گئی, بارش میں کوئی فلڈ آ گیا, کوئی کہیں کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی, کوئی اس طرح کے جو لاسز ہیں جس میں پروڈکشن پروسیس کا معاملہ نہیں ہے, اگنورینس کا معاملہ نہیں ہے, تو اس کو ہم ڈائریکٹ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے مسلینیس ایکسپینس کا یا مسلینیس لاسز کا. ٹھیک ہے, لاس ڈیو ٹو تھیفٹ, لاس ڈیو ٹو فائر, لاس ڈیو ٹو فلڈ, وہ جو ہیں اس اکاؤنٹ میں جا کے ہم اس کو بک کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پروڈکشن کے جو لاسز ہیں ان کا نارمل ہے. اب اماؤنٹ آف لاس کتنی ہے, یہ سیدھی سی کیلکولیشن ہے کہ جس سٹیج پہ بھی وہ چیز خراب ہوئی یا جہاں بھی وہ ڈیمیج ہوئی اس سٹیج تک اس پہ جو پیسے لگے ہوئے ہیں وہ لگے ہیں 100 روپیہ, اور اب وہ جس حالت میں ہے اس کو ایز اٹ از اگر ہم بیچ دیں گے تو وہ ہو گئے 20 روپے, تو ہمارا لاس ہے 80 روپے. اور اگر اس پہ اب تک 60 روپے لگے ہوئے ہیں, نیکسٹ 40 روپے اور لگنے تھے تو اس نے فنش ہو جانا تھا, لیکن اب اس کو ادھیڑ کے یا ری ڈو کرنے میں ہمیں اس پہ 60 روپے مزید لگانے پڑیں گے. تو جہاں پہلے اس نے 100 روپے میں فنش ہو جانا تھا اب اس نے 120 روپے میں فنش ہونا ہے, 60 روپے پہلے لگا چکے ہیں, 60 روپے مزید لگائیں گے تو یہ لاس جو ہے ہمارا 20 روپے کا ہوگا. یہ ڈیفیکٹیو مٹیریل کو اچھا کرنے میں جو ہمارا کہہ لیں کہ ہوا یہ ہمارا لاس ہے. اور لاس کو اس طرح سے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اب وہ 60 روپے کا ہم نے اس پہ لگا دیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو اب یہ سکریپ کر دیں, یہ سکریپ میں کتنے کا بک جائے گا جی, یہ بکے گا جی 35 روپے کا, تو 25 روپے جو ہے وہ اس پہ ہمارا لاس ہے.
یہ اس طرح سے اس کی جو ہے وہ کیلکولیشن کر لیں گے۔ اس کی انٹریز کیسے بک کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ جو ہے وہ ہم اگر یہ نارمل ہے فٹ از کسٹمری یہ ہوتا رہتا ہے تو پھر تو ہم اسی میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ بک کر لیں گے۔ دس لاس ول چارج ٹو دی انٹائر پروڈکشن اف اٹ از کسٹمری، یعنی وہ پھر فیکٹری اوور ہیڈس میں جو ہے وہ چلا جائے گا، جتنے کہ وہ اسکریپ اسپائل ورک جو انوینٹری ہے وہ ہماری بڑھ جائے گی، اور جتنے کی بیلنسنگ فگر جو ہے ورک ان پروسیس میں 60 روپے لگے تھے، یہ ہمیں پتہ ہے 35 روپے میں بک جانا ہے، تو اوپر ڈیبٹ 35 روپے، ٹھیک ہے، ایف او ایچ کنٹرول اکاؤنٹ 25 روپے اور ورک ان پروسیس 60 روپے، تو ہمارا لاس کتنا ہے 25 روپے۔ تو یہ ہم نے کسی خاص اکاؤنٹ ایک ورک ان پروسیس کسی جاب کو نہیں کیا ہے، یہ ہم نے اوور آل ایک اپنے فیکٹری کے ایکسپنسز میں ڈال دیا۔ اور جب یہ اب نارمل ہو، جیسے میں نے بتایا وہ جو ہمارا ہوتا ہے کوئی خاص جاب پہ ڈیو ٹو اینی ریزن کہ جی اس نے کہا کہ جی بالکل ایگزیکٹ بنا کے دو، یا کہہ لیں کہ کوئی اور ریزن ہے، تو پھر یہ ہے کہ جی جتنی چیزیں وہ خراب ہوں گی اسپوائلڈ ورک، اس میں سے ود دی ویلیو آف اسکریپ، یہ فرض کرو ورک ان پروسیس میں تو ہم نے سارا کچھ پہلے سے ڈالا ہوا ہے، نارمل رہے گا، اس میں سے اب کم جو ہے وہ کتنا ہم کر رہے ہیں ورک ان پروسیس میں سے، صرف اتنا جتنی اس کی اسکریپ ویلیو ہے۔ جو پینٹیں ہم نے 3% کی بجائے 10% پہ کہا تھا، اس کا مطلب ہے 100 میں سے 7 پینٹیں جو ہیں وہ ایکسٹرا ہے، تو 7 پینٹوں کی جو اسکریپ ویلیو ہے وہ ہم ڈیبٹ کر دیں گے اسپوائلڈ ورک انوینٹری کو، اور ورک ان پروسیس کو اتنے سے ہم کم کر دیں گے۔ باقی کاسٹ آلریڈی ورک ان پروسیس میں سارا کچھ تو اس پہ لگ چکا ہے، جو کچھ لگ گیا ہوا ہے وہ لگ گیا ہوا ہے، یہ اب اس ایک جاب پہ یہ اپلائی ہو گیا خود بخود، اس میں ہم نے اس کو فیکٹری پہ اپلائی نہیں کیا۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو کہہ لیں کہ اب نارمل ہے، اگر جیسے چوری ہو گیا، فلڈ آ گیا، ٹھیک ہے، پھر یہ ہم ڈائریکٹ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو کر دیتے ہیں، یہ انوینٹری کے تھرو روٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، مٹیریل ہے یا فنش گڈ ہے، جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہوا، مٹیریل لاس ڈیو ٹو تھیفٹ، فائر، کچھ کسی وجہ سے بھی وہ مطلب چیز خراب ہو گئی، بالکل غائب ہی ہو گئی یا زیرو ہو گئی، تو ہم کہیں گے کہ وہ ہم نے ایک ایکسپنس اکاؤنٹ کھولا ہوا ہوگا، لاس ڈیو ٹو تھیفٹ، فائر، یا جو بھی اب نارمل ریزن ہم نے بنائی، اور مٹیریل اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈٹ کر دیا، اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں صاف ظاہر ہے یہ پھر کلوز ہو جائے گا، ادھر ٹریٹ ہو جائے گا، جو بھی ہمارا ٹوٹل پروفٹ تھا اس میں یہ اب نارمل لاسز جو ہیں وہ لیس کر کے تو ہمارا نیٹ پروفٹ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ ابھی ہم ایک لیکچر اور اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، تو پھر ہم اس کی کچھ جنرل انٹریز اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی دیکھیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔